اور ان لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں کفر چھپا ہوتا ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ مل کر خود کو مومن ظاہر کرتے ہیں مگر حقیقت میں ان کا ایمان نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی جیسے افراد مسلمانوں کے ساتھ رہتے، نمازیں پڑھتے مگر دل میں کفر رکھتے۔ یہ لوگ اسلام کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے مومن بنتے لیکن اندرونی طور پر دشمنوں سے ملے ہوتے، جیسے کوئی شخص کسی کا دوست کہے مگر پیچھے سے سازش کرے۔ ایسے ہی منافقین زبان سے ایمان لاتے مگر دل میں بغض رکھتے۔ آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، کوئی شخص آپ کا دوست بن کر آپ کے ساتھ رہے، ساتھ بیٹھے، باتیں کرے، ہنسے مگر پیچھے سے آپ کی برائیاں کرے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق نا، کیونکہ اصل میں وہ آپ کا خیر خواہ نہیں۔ مطلب منافقت کا مطلب ہے دوگلا پن یا ظاہر اور باطن میں فرق۔ منافق شخص کی کچھ نشانیاں ہیں: بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے مگر پورا نہ کرے، کسی پر بھروسہ کیا جائے مگر وہ دھوکہ دے، لوگوں کے سامنے نیک بننا مگر حقیقت میں برا ہونا، دوستوں کے سامنے محبت کا اظہار کرنا مگر بعد میں ان کی برائیاں کرنا، عبادت کا دکھاوا کرنا مگر اصل میں دین سے دور ہونا۔ یہ رویہ منافقت کہلاتا ہے جو اسلام میں ناپسند ہے۔ قرآن پاک میں ہے، جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم اس کے رسول ہو، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ایمان صرف کہنے کا نام نہیں بلکہ دل اور عمل سے بھی ثابت کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اصل کامیابی سچے دل سے ایمان لانا ہے، نہ کہ صرف دعووں میں۔ آج اس آیت نے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہم سب اپنا محاسبہ کریں کہ ہم جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی سوائے اللہ کے، کیا ہم اپنی بات پر پورا اترتے ہیں؟ ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے، ہم اپنے وعدے سے مکر تو نہیں رہے؟ کیونکہ جب کوئی ایمان قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی سوائے اللہ کے۔ مطلب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ظاہر ہے جس کو معبود مان لیا، کیا ہم دنیا کے سارے نظام اسی کے بتائے ہوئے طریقوں سے کرتے ہیں؟ کیا ہم کلمہ پڑھنے کے بعد اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں یا اپنی دنیا داری میں اپنے نفس کے پیچھے؟ سب اپنا اپنا محاسبہ ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ ہم اپنے آپ کو کن لوگوں میں شامل کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔